ناظرین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کریں گے وہ ہے شوگر کی وجوہات اور اس کا علاج۔ ناظرین کرام، دور حاضر کے اندر، آج کے دور کے اندر شوگر کا مرض اس قدر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس قدر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اب تو بچے بھی محفوظ نہیں ہیں، اب تو بچوں کو بھی انسولین لگائی جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ اب دیکھا جائے تو اگر آپ پرسنٹیج نکالیں، ہر گھر کے اندر 2 سے 3 بندے جو ہے، 2 سے 3 جو ہے وہ افراد جو ہے وہ شوگر کے مرض کا شکار ہیں، اور اسے ایک خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے کہ اندرونی طور پر جو ہے یہ آپ کے جسم کے اندر سرایت کرتی ہے، اور آپ کے جسم کے اندر جب انسولین کی کمی ہوتی ہے، اور دیکھیں آج ڈاکٹر بھی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ شوگر یعنی کہ میٹھے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے، بعض کہتے ہیں کہ بھائی کہ کھانا پینا اور سونے جاگنے کی روٹین صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے، بعض کہتے ہیں کہ بہت زیادہ دماغ پر پریشر لینے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، سب سے زیادہ ہمیں طب نبوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو ہم نے جب سے چھوڑا ہے، بیماریاں ہمارے جسموں کے اندر آماجگاہیں بن چکی ہیں۔ آج ہر شخص کو دیکھیں، پہلے تو کہیں کسی شخص کو ایک شوگر ہو جایا کرتی تھی، کسی ایک شخص کو بلڈ پریشر کا مرض ہوا کرتا تھا، اب تو بچپنے سے لے کر جوان بچہ ہوتا نہیں ہے کہ اس کو بلڈ پریشر کا مرض ہو جاتا ہے، اسے شوگر ہو جاتی ہے، اسے نہ جانے کس قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ شوگر کا مرض ایک ایسا مرض ہے جو انسان کو بظاہر تو وہ شوگر کا مریض بڑا اس کے چہرے پر نورانیت نظر آ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ بڑا حشاش بشاش اور بڑا صحت مند نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے دیمک جو ہے جس طرح لکڑی کو چاٹ لیتی ہے، اندرونی طور پر وہ کھوکھلا ہو چکا ہے۔ اس کے جسم میں جب اس کے جسم میں شوگر لو ہوتی ہے تو اس کے جسم کے اندر کپکپاہٹ شروع ہو جاتی ہے، وہ بے ہوشی میں بھی چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے اور گر کر بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، بہرحال یہ شوگر کی وجوہات بہت سی ہیں، ان میں سے سب سے بڑی وجہ ہمارے کھانے پینے کی روٹین یہ انتہائی غلط ہے، اور دوسرا ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمیں دن میں کیا کھانا چاہیے اور رات میں کیا کھانا چاہیے، اور خاص طور پر اس کی ایک بڑی وجہ ہماری بے خوابی کی شکایت، کہ ہم نے اپنے سونے جاگنے کی روٹین جو ہے وہ انتہائی خراب کی ہوئی ہے، اور تیسری ہمارے اب یہ جو UK یورپ میں رہنے والے ہیں، ظاہری بات ہے موسم سرد ہے، باہر اب واک کرنے کون جائے، ایکسرسائز کون کرے، جب سے ہم نے اپنے جسم کو حرکت دینا چھوڑ دیا ہے تو اب شوگر تو پھر جسم میں بڑھنی ہی ہے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دماغوں پر آج کی ریسرچ سائنس نے بھی یہ ریسرچ کی ہے کہ آج جو لوگوں کو شوگر بڑھ رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بے جا فضول کی باتوں کو دل و دماغ پر اس کا بوجھ لینا ہے، کہ آج ہمارے گھروں میں دیکھ لیں کہ ایک بندہ ہے وہ شوگر کا بھی کم استعمال کرتا ہے، چینی بھی کھانے میں کم استعمال کرتا ہے، اور اسی طریقے سے چائے میں بھی چینی نہیں پیتے وہ، اور اس کے علاوہ بھی میٹھا کوئی نہیں کھاتے، لیکن ان کو بھی شوگر ہو گئی ہے۔ وہ کیوں ہوئی ہے؟ اگر آپ ذرا دیکھیں تو ان کو بلڈ پریشر بھی ہے اور ان کو شوگر بھی ہے، کیونکہ جب ان کا بلڈ پریشر ہمیشہ ہائی کیوں رہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دماغ پر ہمیشہ پریشر لیتے ہیں، بچوں نے یہ کر دیا، وائف نے یہ کر دیا، شوہر نے یہ کر دیا، بھائی نے ایسا کر دیا، خاندان والوں نے ایسا کر دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے ایسا کہہ دیا، اس نے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اس نے ایسا کیوں کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ البرکہ ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 0121 6677 399۔
وہ ساری باتیں پریشر ہم دماغ پر لیتے ہیں، اور اس دماغ کی وجہ، اس پریشر لینے کی وجہ سے ہمارے جسم میں جو تبدیلی رونما ہوتی ہے وہ اس شکل میں سامنے آ جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، بہرحال اس میں اس کی کئی، ایک تو یہ کہ میں نے ذکر کیا کھانے پینے کی روٹین خراب، سونے جاگنے کی روٹین خراب، اور اسی طریقے سے ہمارے ہاتھ دماغ پر پریشر لینے کی وجہ سے جو ہے ہمارے انسولین کی کمی ہمارے جسم میں جب کم ہوتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے شوگر لو ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے اب بہرحال ناظرین کرام کچھ تصاویر جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ذرا ان سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج ہمارے شوگر کی بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور خاص طور پر اکثر ہم نے گھروں کے اندر بھی یہ شوگر کی مشین، شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ آلے رکھے ہوئے ہیں، اور گھر میں بھی شوگر جو ہے اپنی ٹیسٹ کرتے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ وہ غذائیں ہیں جن کو استعمال کر کے یہ جو آپ کو اس وقت اسکرین میں چنے کا بیسن نظر آ رہا ہے، یہ تو ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ انشاءاللہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ بہرحال یہ جو اتنی شوگر کے مریض اتنی دوائیں کھاتے ہیں اور اتنی گولیاں کھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی شوگر کنٹرول نہیں ہو پاتی، ڈائبٹیز ان کی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، اور دن بدن جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اب ڈاکٹر نے ٹیبلٹ سے بھی زیادہ جو ہے اب وہ انسولین پر لگا دیا۔ اب یہ کیسے کنٹرول ہوگی؟ ناظرین کرام، یہ ہے ہمارے اندرونی نظام جس کا ہم خیال نہیں کرتے، ہم تو بیرونی اپنے اعضاء کا بھرپور خیال کرتے ہیں، لیکن جو ہماری اندر آنتیں ہیں، اور آنتوں کے اندر جو ہمارے خوراک کی وجہ سے اس میں ظاہری بات ہے اب یہ دل کے امراض ہیں، اور دل کے امراض بھی ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کی وجہ سے جنم لیتے ہیں، اور دیکھ لیں جب کولیسٹرول کی زیادتی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے جسم میں جو ہے شوگر بھی ہو جاتی ہے، اور آپ کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے۔ اور جب سے ہم نے اپنی ایکسرسائز چھوڑی ہے، ہم نے پیدل چلنا چھوڑ دیا ہے، ماشاءاللہ گھر میں 4 گاڑیاں، تھوڑے سے بھی راستے میں کہیں جانا ہے تو ہم وہاں بھی گاڑی پر جائیں گے، گاڑی پارک کرنے کے لیے بھی اگر ہمیں کوئی تھوڑی سی دور ملے تو ہم بولتے ہیں پیدل کیوں چلیں، بالکل گھر کے سامنے گاڑی ملنی چاہیے، جگہ ملنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، جب ظاہری بات ہے جب آپ کا شوگر لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو آپ کا پینکریاس جو ہے یہ آپ کے جسم میں جو انسولین کی مقدار کو لیول پہ رکھتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اس کی قدرت ہے کہ اس نے اللہ نے ہمارے جسم میں ہر ایک چیز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کے اندر ہمارے جسم کے اندر وہ آلہ نصب کیا ہوا ہے، وہ ہمارے جسم کے اندر وہ اعضاء نصب کیا ہوا ہے جو سبحان اللہ ہماری اس کمی کو پورا کرتا ہے۔ اب ناظرین کرام، خاص طور پر فاسٹ فوڈ کا استعمال، آپ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ میرے اپنے پروگرام کا یہ حصہ ہوتا ہے اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ فاسٹ فوڈ سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ وہ بچے جو بہت زیادہ فاسٹ فوڈ استعمال کرتے ہیں یا میدے کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یا وائٹ آٹا استعمال کرتے ہیں، وائٹ بریڈ استعمال کرتے ہیں، برگر کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پیزے کا استعمال کرتے ہیں، یہ خاص طور پر دودھ دہی سے بنی ہوئی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کو شوگر ہو جاتی ہے۔ اب اس کے لیے خاص طور پر ہمیں روٹی بھی استعمال کرنی ہے، تو شوگر کے مریضوں کو جو ہے وہ گندم کے بجائے بیسن کے آٹے کی روٹی جو ہے وہ استعمال کریں۔ اسی طریقے سے یہ جو وائٹ بریڈ کا استعمال زیادہ ہے شوگر کے مریضوں کے لیے، یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ اب اس کی وجہ سے ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ہے میں نے کچھ اس کے علاوہ بھی بہت سی تصاویر میں دکھائی جا سکتی ہیں، لیکن ناظرین کرام میں نے آپ کو یہ بتلانا ہے کہ آج ہم جس طرح اپنے ظاہری اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں، کاش کہ ہمیں یہ فکر ہو کہ ہمارے اندرونی اعضاء کس طرح ڈیمیج ہوتے ہیں، اور یہ کیوں ڈیمیج ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کھانا رات کو کس وقت کھانا چاہیے۔ وہ لوگ جن کی شوگر لیول ہمیشہ ہائی رہتا ہے، یا جو ہمیشہ جن کی شوگر کنٹرول میں نہیں رہتی، ان کو سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ رات کے کھانے کو انہیں جلدی کھانا چاہیے۔ اب ظاہری بات ہے رات کو جلدی کھائیں گے تو پھر سوئیں گے رات کو 12-1 بجے۔ شوگر کے مریض جو ہے رات کو سوتے بھی تو نہیں ہیں، ان کو نیند بھی نہیں آتی ہے، نیند آ گئی تو تھوڑی سی پھر اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب پھر بھوک لگ جاتی ہے تو بھلے پھر کھا لیں، لیکن تھوڑا تھوڑا کھائیں۔ لیکن اگر آپ نے اتنا رچ کر کھا لیے کہ جگہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ادھر سے حلوہ بھی کھا لیا، ادھر سے میٹھا بھی کھا لیا، ادھر سے کھیر بھی کھا لی، ٹھیک ہے 2 ٹیبلٹ کھا لی ہیں، خیر کچھ بھی نہیں ہوتا جی، 2 ٹیبلٹ شوگر کی کھا لیں گے۔ او خدا کے بندو، اپنے اعضاء کے ساتھ کیوں ظلم کرتے ہو؟